نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک پانی کی پہچان بتائی ہے۔ بلوغ المرام کی حدیث ہے ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نجاست کے گرنے سے پانی سے بدبو آنے لگے یا اس کا مزہ بگڑ جائے یا رنگ تبدیل ہو جائے، یعنی تینوں وصف پانی میں اکٹھے پائے جائیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بلوغ المرام کی حدیث ہے دریا اور سمندر کے پانی کے متعلق وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، یعنی دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کے متعلق فرمایا وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں بیٹھ کر نہ نہائے۔ مسلم کی روایت ہے ہاں باہر بیٹھ کر اس سے پانی لے کر غسل کر سکتے، ٹھہرے ہوئے پانی میں سے پانی لے کر باہر بیٹھ کر غسل کر سکتے تاکہ موجودہ پانی جو ہے وہ گندا اور پلیت نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ ابو داؤد میں زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء پخانے کی جگہ پر جنوں اور شیطان حاضر ہوتے ہیں، یعنی ان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ اس لیے جب کوئی تم میں سے بیت الخلاء میں جائے تو کہے میں اللہ کے نام کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ ابو داؤد میں حدیث یہ موجود ہے تو پتہ کیا چلا کہ خبیث شیاطین ایسی ناپاک جگہ میں حاضر اور منتظر ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو ایذا پہنچائے، کیونکہ آدمی وہاں سطر کھول کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمان بہن بھائیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیت الخلاء جاتے وقت دعا ضرور پڑھنی چاہیے جو کہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گھر کے اندر واش روم میں جا رہے ہیں یا باہر کسی کھلی جگہ پر ہیں تو ہر جگہ جاتے وقت ایک مخصوص کے عمل کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بیت الخلاء میں جاتے وقت جو ہے دعا پڑھنا لازم ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے یعنی پخانے کے لیے قضائے حاجت کے لیے جہاں پر جاتے تو وہاں سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھتے غفرانک، اے اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعا پڑھا کرتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے دور کیا مجھ سے پلیتی کو اور عافیت دی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو غفرانہ کا یا الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بیت الخلاء جانے کے کچھ آداب ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ رخ منہ کر کے نہ بیٹھو اور نہ ہی پیٹھ کر کے بیٹھو، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ گوبر ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنا منع ہے، دارقطنی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب تو ظاہر بات ہے واش روم ہے، مسلم شاورز ہیں، باقی چیزیں، لیکن ابھی بھی دیہات یا دور دراز ایسے کچھ دیہات موجود ہیں جہاں پر اسی چیز کو جو ہے آگے پروموٹ کیا جاتا ہے، واش روم نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی
ان چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے یعنی سایہ دار چیز اور درختوں کے نیچے پخانہ مت کرو۔ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع فرمایا، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں ڈیلوں سے استنجے کا حکم دیا۔ حضور جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھتا، یعنی پردے کے اہتمام کا حکم دیا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ یعنی بلوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ سوراخوں میں پیشاب کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہیں سانپ بچھو وغیرہ پیشاب کرتے وقت ڈس نہ لے، تکلیف نہ پہنچائے، یا کسی جانور کو پیشاب سے تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، اسلام کی کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جانوروں کے گھروں تک کی حفاظت اور سلامتی مد نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 آدمی قضائے حاجت سے پھرنے جائیں اور سطر کھولیں، یعنی کہ قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھیں تو باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل سے غضبناک ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے پردے میں بیٹھے، بدعت میں حدیث موجود ہے۔ تو بعض بے علم لوگ کھیتیوں میں جا کر ایک دوسرے کے قریب ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دور دور ہو کر بیٹھیں تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض خواتین جو دیہاتی خواتین ہوتی ہیں اور جہاں پر واش روم کا کوئی سلسلہ نہیں، اتنا قریب بیٹھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں اطمینان سے جیسے اپنے گھر کے سیر میں بیٹھی ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ، اس فعل سے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتا ہے اور لعنت برساتا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پیشاب کرتے وقت جو ہے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے دھونے سے منع فرمایا ہے، بائیں ہاتھ استعمال کریں، اور دائیں ہاتھ سے ممانعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر حق بات کرنے سے نہیں جو ہے نا شرماتے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں۔ پھر دونوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا لا یستتروا من البول، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ سے بخاری میں حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ کہ چلا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کے پاس نرم زمین پہ پیشاب کیا، چھینٹیں نہ پڑیں، اور فرمایا جب کوئی تم میں سے پیشاب کا ارادہ کرے فَلْيَرْتَدِي لِبَوْلِهِ، تو وہ پیشاب کے لیے نرم زمین تلاش کرے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پجامے، پتلونے، جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بس جو ہے مستورات بھی پیشاب سے اپنے کپڑوں اور جسم کو نہیں بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف اور تحدید سے خوف کھائے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب ہے اور بڑا گناہ ہے، آئندہ پیشاب اور اس کی چھینٹوں سے سخت پرہیز کریں، پاکی اور طہارت ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے استنزعوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، یعنی پاکی حاصل کرو پیشاب سے کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ گوار نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اس کو چھوڑ دو، اور جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دی۔ سے بخاری کی حدیث ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس کپڑے کو خون حیض لگ جائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو ڈالنا، پھر اس میں نماز ادا کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں منی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے سے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا۔ ٹھیک ہے، خشک منی کو کھرچنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں خشک منی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ ڈالتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز گزارتے۔ شیخ خوار بچے کے پیشاب کے بارے میں جو حکم ہے، قیس رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جس نے کھانا نہیں کھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے دیے، یعنی دھویا نہیں، لیکن وہ لڑکا تھا۔ لبابہ بنت حارث سے روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی شیرخوار تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہبند مجھے دیں، دھو ڈالوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں سے اپنی جوتی کے ساتھ گندگی پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کو نجاست لگ جائے تو مٹی اس کو پاک کر دینے والی ہے، یعنی زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند سے جاگے وہ اپنے ہاتھ 3 بار دھو لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں پانی پی لے تو برتن کو 1 بار مٹی سے مانجے، پھر 6 بار پانی سے دھوئے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت میمونہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، مردار کا چمڑا دباغت یعنی رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے اور بلی کا جوٹھا پاک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنا پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر رہا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ سب کا سب تطہیر کا بیان تھا۔ میرے خیال سے ہر ایک کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔